وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وقال جبریل علیہ السلام یا محمد اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. محترم ناظرین، خواتین اسلام، اسٹوڈی اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اسٹوڈیو اسلام میں، جو کئی قسطوں میں جائے گا. وہ ہے اللہ کے اسماء حسنی کا تعارف. قبل اس کے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی کے تعلق سے باتیں کہیں، تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتے ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی، ساروں کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور سارے نبیوں پر سب کا ایمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی آئے، سفید کپڑے، صاف کپڑے، کالے بال، کنگھی کیے ہوئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور اتنے قریب بیٹھے کہ ان کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگ گیا. سارے لوگ حیران، بھئی کون آدمی ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے کے تھے نہیں وہ. باہر سے آتے تو میلے کچیلے کپڑے ہوتے، لیکن صاف ستھرے کپڑے ہیں. بہرحال تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر یقین کرنے کو، اللہ کے فرشتوں پر یقین کرنے کو، اللہ کی کتابوں پر یقین کرنے کو، اللہ کے رسولوں پر یقین کرنے کو، آخرت کے دن پر یقین کرنے کو، تقدیر پر یقین کرنے کو. 6 باتیں بتائیں، ان کو کہتے ہیں ایمان کے ارکان، ایمان کے پائے. 6 باتیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا. اس سے پہلے ہم نے جب اس حدیث کی کچھ شرح کی تو اللہ کے حقوق کیا ہیں یہ بتائے تھے کہ صاحب اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتائے تھے. ہم سب کا ایمان اللہ پر ہے. ایمان یقین کامل کو کہتے ہیں اور اس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. ایمان اور عقیدہ دیکھیں گے تو ایک ہی بات ہوتی ہے. ایسا یقین کہ شک نہ ہو کبھی، اتنی تحقیق کے ساتھ علم کہ کبھی جہالت نہ ہو اس کے ساتھ، اور ایسی بات سچی مانے کہ جھوٹ کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو. دل کی اتنی گہرائی کے ساتھ ہم مانیں کہ عمل کا جذبہ اور شوق خود بخود پیدا ہو. اور پھر ان سب کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ضرور ہونی چاہیے. سیکھنا ہے علم تو علم بھی ہونا چاہیے، صدق بھی ہونا چاہیے،
یقین بھی ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، شک و شبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ایمان کے اندر داخل ہیں، عقیدے کے اندر داخل ہیں۔ تو سب کا عقیدہ تو ہے اللہ پر، لیکن بہت محدود عقیدہ ہے، بہت ہی زیادہ محدود عقیدہ ہے۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ ایسی چند باتوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی صفات کو اگر کوئی جان لے گا تو اس کی کایا پلٹ ہو جائے گی، ایسا سچا پکا مسلمان ہو جائے گا کہ دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کر چلتا پھرتا ولی سمجھیں گے، یا چاہیں تو اور بڑا لفظ استعمال کر کے اپنی محلے کا ایک نبی کا نمونہ اس کو سمجھیں گے۔ الحمدللہ ہونا بھی چاہیے کہ صاحب اتنا آدمی کامل ہو جاتا ہے اللہ کے صفات پر ایمان لا کے۔ اسماء حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، حسنہ یہ احسن کا مؤنث ہے، سب سے اچھے، یعنی سب سے اچھے نام اللہ کے۔ اچھے نام تو سب کے ہوتے ہیں، سب سے اچھے یہ صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔ یعنی نام ایسا یا کام ایسا کہ رات دن تلاش کرتے کرتے بھی آپ اس کے اندر کوئی کمی اور نقص نکال نہیں سکتے۔ اچھے نام کے اندر تھوڑا نقص ہو سکتا ہے، جیسے کوئی بہادر آدمی ہے بھائی، بڑا بہادر، ہر جگہ اس کے شہرت، اس کی چرچا فلاں، لیکن کب تک؟ بوڑھا ہونے تک ہی۔ بوڑھا ہو گیا ختم اس کا کہ بہادری، بیمار ہو گیا اس کی بہادری ختم ہو گئی، چلا گیا۔ اب دیکھیے اچھی صفت تو تھی بہادری کی، لیکن ختم ہو گئی نا۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ کوئی عدل و انصاف والا ہے، بہت انصاف، پائی پائی کا حساب، پائی پائی کا انصاف سب کرتا ہے، بڑی اچھی صفت ہے بھائی ماشاءاللہ۔ عادل، جیسا کہ نوشی روا نے عادل کہتے ہیں نا، ویسا کب تک اس کا عدل و انصاف؟ جب تک وہ بادشاہ ہے، اس کے اوپر غالب آ گیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے ہوش آواز ختم ہو گئے یا ایک عقل میں کچھ کمی آ گئی، سب ختم، عدل و انصاف بھی جانتا نہیں، وہ دماغ خراب ہو گیا، عمر ہو گئی، مر گیا۔ ایک وقت تک ہی رہتی ہے سب صفتیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے۔ اس لیے بہت ہی پیارے نام اللہ کے، بہت ہی اچھے نام، اس سے اچھا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہیں بھی اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی جتنی صفات ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری صفات دوسروں سے دیکھ کر انسان سیکھتا ہے، دوسرے سے سن کر سیکھتا ہے۔ مثلا نبی عادل کی مثال دیا انصاف کی، انصاف کرنے میں کتنا فائدہ ہے، لوگ انصاف کرنے والوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، انصاف کیسے کرنا چاہیے، یہ سب لوگوں سے سیکھ کر سن کر انصاف کرتا ہے۔ لیکن کیا اللہ نے بھی یہ سب باتیں کسی سے سیکھی کیا کہ رحم کرنا اور صاحب کسی کو روزی دینا، زمین آسمان کو پیدا کرنا، یہ سب اللہ نے سیکھا کیا؟ نہیں، یہ سب اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی، جب ذات آئی تو صفات بھی آ گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ صاحب بچہ بڑا ہونے کے بعد سیکھتا ہے نا، ویسے اللہ بھی پہلے کچھ نہیں جانتا تھا بعد میں جانا، نعوذ باللہ، ایسے نہیں۔ اس لیے اللہ ہی کے سب سے عمدہ، سب سے اچھے، سب سے پیارے نام ہے۔ آپ اس کے اندر دسیوں سال بھی گزاریں، ایک چھوٹا نقص نکال نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے ناموں کے تعلق سے اعلان کیا۔ پہلے تو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر ہے 180 نمبر سورہ اعراف کی آیت کی، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟
اور اللہ ہی کے لیے سب سے عمدہ، سب سے اچھے، سب سے پیارے نام، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو بلا۔ تو یہ اسماء الحسنہ کے متعلق اور بھی چند باتیں ہیں جن کو کہنے کے بعد ہم ایک ایک نام کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔